مسیحیت کی تاریخ۔ مسیحیت کو آغاز پذیر ہوئے 2000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے۔ مسیحیت آج بھی اپنے 2 بلین یعنی 2 ارب سے زیادہ فالوورز کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا مذہب مانا جاتا ہے۔ گویا دنیا کا ہر تیسرا فرد مسیحی ہے، یعنی دنیا کی کل آبادی کا 1/3 حصہ مسیح کے پیروکاروں پر مشتمل ہے۔ مسیحیت کے ماننے والوں کے 3 بڑے گروہ ہیں، جن میں رومن کیتھولک تقریباً 1.5 بلین اور پروٹسٹنٹ تقریباً 1 بلین یا 1 ارب، اور ان کے علاوہ مشرقی راسخ العقیدہ مسیحی یعنی ایسٹرن اورینٹل آرتھوڈاکس چرچ اور گریک آرتھوڈاکس چرچ کے فالوورز تقریباً 300 ملین کے قریب ہیں۔ ان تینوں بڑے فرقوں اور ان کے ذیلی فرقوں کا مسیحیت کے بنیادی عقائد کے حوالے سے کوئی بہت بڑا اختلاف نہیں ہے، یعنی تقریباً تمام مین سٹریم مسیحی فرقے خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا، تثلیث یعنی ٹرینٹی، مسیح کی آمد ثانی، مردوں کی قیامت اور آسمان کی بادشاہی پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن مسیحیت کا آغاز کب ہوا، کیسے ہوا اور آج کا چرچ موجودہ آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن کے طور پر کیسے وجود میں آیا، آئیے دیکھتے ہیں یہ سب کیسے ہوا، کب ہوا اور یہ ساری کہانی کیا ہے۔ چرنی سے شروع ہونے والا یہ سفر صلیب پر ختم ہوتا ہے اور پھر صلیب کے بعد مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آج تک جاری و ساری ہے، اور تب تک جاری رہے گا جب تک انجیل کی منادی تمام دنیا میں ہر خطے اور ہر کونے میں ہو نہ جائے، تاکہ خداوند یسوع مسیح کے حکم کے مطابق سب قوموں کے لیے گواہی ہو۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں کو یہی گریٹ کمیشن سونپا، جس کا ذکر ہم متی کی انجیل کے آخری باب یعنی 28 باب کی آخری چند آیات میں دیکھتے ہیں۔ مسیح کی مصلوبیت اور جی اٹھنے اور آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد یروشلم میں شاگردوں پر روح القدس کا نزول ہوتا ہے۔ پطرس رسول ایک پرجوش وعظ کرتے ہیں اور اسی روز تقریباً 3000 لوگ مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ یوں مسیح کا پطرس سے یہ وعدہ کہ پطرس ہی وہ پتھر ہوگا جس پر وہ اپنی کلیسیا قائم کریں گے، پورا ہونے کی طرف پہلا قدم ثابت ہوتا ہے۔ مسیح کو مصلوب کرنے کے بعد رومی حکمران یہ تسلی کر چکے تھے کہ مسیح کا باب ختم ہو چکا ہے، اور دوسری طرف یہودی بھی کسی حد تک مطمئن تھے کہ انہوں نے اس نئے بدعتی فرقے کو اس کے سر اٹھانے سے پہلے ہی ناش کر دیا ہے، لیکن دونوں کے اندازے بالکل غلط ثابت ہوئے، یہاں تک کہ یہودی مذہبی جیالہ ساؤل جو مسیحیت کو جڑ سے ہی ختم کرنے کا بیڑا اٹھا کر نکلا تھا، وہی پولس رسول بن کر مسیحیت کی ترویج و منادی کا سب سے بڑا ذریعہ بنا۔ یوں مسیحیوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھانے اور انہیں اذیت دینے والا خود مسیحیت کی خاطر سب سے بڑا دکھ سہنے والا بن گیا۔ پطرس رسول، پولس رسول اور دیگر شاگردوں اور رسولوں کا تبلیغی کام کا عرصہ کلیسیا کا رسولی دور کہلاتا ہے، جو تقریباً 100 AD تک جاری رہا۔ پولس رسول یروشلم سے نکلے اور روم تک مسیح کے نام کی منادی کرتے چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ گو کہ پولس رسول کے خطوں سے اس بات کا ثبوت نہیں ملتا، لیکن عین ممکن ہے کہ وہ اسپین تک بھی گئے ہوں۔ 50 AD میں کونسل آف یروشلم میں پولس رسول کی سوچ کے مطابق جیزس فار آل کا نظریہ قبول کیا گیا کہ مسیح صرف یہودیوں کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام قوموں کے لیے اور خاص طور پہ جینٹائلز کے لیے بھی تشریف لائے تھے۔ پولس رسول نے یروشلم سے روم تک کا سفر کیا اور 14 چرچز کی بنیاد رکھی۔ پولس رسول کے علاوہ دوسرے شاگردوں اور رسولوں نے یروشلم سے لے کر ترکی، روس، یونان، ہندوستان اور یورپ تک انجیل کی منادی کی۔ انطاکیہ جو کہ موجودہ ترکی ہے، وہاں مسیح کے ماننے والوں کو پہلی بار مسیحی یعنی کرسچن کہہ کر پکارا گیا۔ ترکی میں جگہ جگہ چرچز قائم ہوئے۔ کم و بیش اسی دوران یسوع المسیح کی زندگی اور تعلیمات پر پہلی انجیل یعنی مرکز کی انجیل لکھی گئی۔ بائبل مقدس میں ترتیب کے اعتبار سے یہ دوسری انجیل ہے۔ اس کے بعد 50 سال کے اندر اندر ہی متی کی انجیل، لوکا اور یوحنا کی انجیلیں بھی تحریر میں لائی گئیں۔
گو کے چاروں انجیلوں کے مصنفوں نے اپنے اپنے زاویہ نگاہ سے مسیح کی زندگی اور تعلیمات کا احاطہ کیا ہے، لیکن چاروں انجیلوں کی بنیادی تھیالوجی اور کرسٹالوجی میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اسی اثنا میں پطرس رسول روم میں سب سے پہلے بشپ مقرر ہوتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب روم مسیحیت کے لیے ایک نہایت ہی خطرناک خطہ تھا، کیونکہ اس وقت وہاں مسیحیت کا سب سے بڑا دشمن نیرو حکمران تھا۔ 64 میں نیرو کے دارالحکومت شہر روم میں ایک بڑی زبردست آگ برپا ہوئی، جس کے شعلوں نے دیکھتے ہی دیکھتے شہر کے اکثر حصوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ نیرو نے اس آگ زنی کے واقعے کا سارا ذمہ اور الزام اس نئے مذہب یعنی مسیحیت کے ماننے والوں پر دھر دیا۔ مورخین کا ماننا ہے کہ یہ آگ نیرو نے دراصل خود لگوائی تھی تاکہ وہ ایک وسیع و عریض خطے پر قابض ہو سکے، جس میں وہ اپنا عالی شان محل بنوا سکے۔ مسیحیوں پر یہ الزام لگانا اس لیے بھی آسان تھا کیونکہ مسیحی نہ تو رومی دیوی دیوتاؤں کو مانتے تھے اور نہ ہی وہ یہودی مذہب کے پیروکار تھے، بلکہ انہیں تو ایک بیوقوف اور مشکوک قسم کے لوگ سمجھا جاتا تھا، جو ایک مجرم جسے صلیب دیا گیا اس کے ماننے والے تھے۔ 66 میں نیرو کی حکومت نے روم ہی میں پطرس رسول کو مصلوب کیا، اور وہ بھی الٹا۔ وہیں پولس رسول کا سر بھی قلم کیا گیا۔ دوسرے رسولوں کا احوال بھی کچھ ایسا ہی رہا۔ اندریاس رسول یعنی کہ اینڈرو مین ایٹرز کی سرزمین یعنی آدم خوروں کی سرزمین یعنی روس تک گئے اور انہیں یونان میں مصلوب کر کے شہید کیا گیا۔ توما رسول جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہندوستان گئے اور انہیں نیزوں کے وار سے شہید کیا گیا۔ فلپس شمالی افریقہ تک گئے اور وہاں انہیں شہید کیا گیا۔ متی رسول فارس یعنی ایران اور ایتھوپیا تک منادی کرتے چلے گئے اور ایتھوپیا ہی میں انہیں خنجروں کے وار کر کے شہید کیا گیا۔ برتلمائی ہندوستان، آرمینیا، ایتھوپیا اور جنوبی عرب تک مسیحیت کے پیغام کو لے کر گئے اور انہیں بھی شہید کیا گیا۔ یعقوب یعنی جیمز کو یہودی تاریخ دان جوسیفیس کے مطابق سنسار کیا گیا۔ انہوں نے مسیحیت کا پیغام ملک شام تک پہنچایا۔ شمعون کرینی فارس یعنی موجودہ ایران میں انجیل کی منادی کرنے گئے اور وہاں سورج دیوتا کی پوجا کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے انہیں بھی شہید کیا گیا۔ متیاس جنہیں اردو میں متیہ کہتے ہیں، وہ یہودا اسکریوتی کی جگہ رسول مقرر ہوئے اور انہیں بھی اندریاس کے ساتھ جب وہ ان کے ساتھ ملک شام میں سفر پر تھے تو زندہ جلا کر شہید کیا گیا۔ یوحنا رسول سب رسولوں سے زیادہ دیر تک زندہ رہے اور انہیں یونانی جزیرے پتمس میں جلا وطن کر کے رکھا گیا۔ اسی جزیرے پر انہوں نے انجیل اور مکاشفہ تحریر کیا۔ یوحنا رسول واحد رسول یا شاگرد تھے جنہیں شہید نہ کیا گیا، اور وہ تقریباً 100 سال AD میں اپنی قدرتی موت پا کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ یوحنا رسول کی وفات کے ساتھ ہی رسولی کلیسیا کا دور ختم ہوتا ہے اور ان کے بعد یوحنا رسول کے شاگرد پولیکارپ سامنے آتے ہیں، جو رسولوں اور چرچ فادرز کے درمیان ایک لنک ثابت ہوتے ہیں۔ مسیحیت کی دوسری صدی میں 155 AD میں پولیکارپ کی شہادت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی رسولوں کے ساتھ جڑے جو لوگ تھے ان کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ پہلی صدی کی نیرو کی مسیحی اظہار ثانی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور لیونس جیسے ظالم حکمران مسیحیوں پر مشق ستم جاری رکھتے ہیں۔ تاہم چرچ بڑی تیزی سے ایشیا مائنر اور نارتھ افریقہ بلکہ روم تک پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تیسری صدی ایڈیسا یعنی کہ موجودہ ترکی میں مسیحی ریاست بنتی ہے، تاہم شہنشاہ وقت ایمپرر سیپٹیمس مسیحیوں کی اظہار ثانی کا سلسلہ جاری رکھتا ہے اور مسیحیت قبول کرنے والوں کو باضابطہ طور پر
مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ مسیحیت شمالی افریقہ تک پہنچ جاتی ہے اور صرف مصر میں ہی 10 لاکھ یعنی 1 ملین سے زیادہ لوگ مسیح کو قبول کر چکے تھے۔ 245 اے ڈی میں اوریگن پہلے مسیحی اپالوجسٹ کے طور پر مسیحیت کے دفاع میں لکھتے ہیں اور وہ سیلسس کے مسیحیت کی بے رحمانہ تنقید کا جواب دیتے ہیں۔ اوریگن نے خود کو پاک رکھنے کے لیے اپنے آپ کو اپنے جنسی خواص سے محروم کر لیا تھا۔ ان کے اسی انداز حیات نے مسیحیت میں موناسٹسزم یعنی کہ راہبائیت کے نظریات کو جنم دیا۔ اس کے بعد مسیحیت نے انگلستان میں بھی قدم رکھے اور سینٹ البانی انگلستان کے پہلے باشندہ تھے جنہوں نے مسیحیت کو قبول کیا، تاہم انہیں بھی سر قلم کر کے شہید کر دیا گیا۔ چوتھی صدی مسیحیت کے لیے سب سے اہم اور تہلکہ خیز واقعات سے بھری دکھائی دیتی ہے۔ اسی صدی میں ابتدائی مسیحی کلیسیا اعزار ثانی اور دی گریٹ پرسیکیوشن کا شکار ہوتی ہے اور پھر بتدریج یہ پرسیکیوشن اپنے زوال کی طرف بڑھتی ہے۔ مسیحی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ اسی صدی میں پیش آتا ہے، یعنی رومی شہنشاہ کانسٹنٹین مسیحیت کو قبول کرتے ہیں اور یوں چرچ کو پہلی بار ایک لیگل سٹیٹس یا قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے۔ یوں وہ قدیم روایت کہ جو مذہب راجا کا وہی پرجا کا کانسٹنٹین کے مسیحیت قبول کرنے سے یہاں بھی پورا ہوتا ہے اور کانسٹنٹین کی پوری رعایا مسیحیت کو قبول کر لیتی ہے۔ 313 میں کانسٹنٹین اپنی طرف سے شاہی فرمان جاری کرتے ہیں کہ تمام رعایا مسیحیت کو جو قبول کر چکی ہے بلا خوف و خطر مسیحی عبادات کر سکتی ہیں۔ اسی صدی میں 325 اے ڈی میں تاریخ کی مشہور کونسل آف نائسیہ بلائی جاتی ہے۔ یہاں ایک ضروری وضاحت کرنا مناسب ہوگا کہ عام طور پر مسیحیت کے ناقدین یہ کہتے ہیں کہ مسیحی عقائد در حقیقت کونسل آف نائسیہ نے ترتیب دیے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کونسل آف نائسیہ نے مسیحی عقائد ترتیب نہیں دیے تھے، بلکہ مسیحی عقائد کو بائبل کی روح سے دیکھ کر ان کو منظم کیا اور ان کو چرچ کے لیے رہنما اصول کے طور پر ایکسیپٹ کیا۔ آج تک چرچز کی اکثریت اسی کونسل کی ترتیب دی گئی جو نائسین کریڈ ہے اس کو فالو کرتے ہیں۔ متی 28 باب کی 19 آیت میں باپ، بیٹا اور پاک روح کا ذکر پایا جاتا ہے۔ اسی ذکر کو یا اسی عقیدے کو دیکھتے ہوئے اس کونسل نے تثلیث کے نظریے کو قبول کیا اور اس کو باقاعدہ طور پر ٹرینٹی یا تثلیث کا نام دیا گیا۔ لیکن ٹرینٹی کی تخلیق نائسین کونسل نے نہیں کی جیسے کہ عام طور پہ الزام لگایا جاتا ہے، بلکہ نائسین کونسل نے متی 28 باب کی 19 آیت میں جہاں باپ، بیٹا اور پاک روح کے نام کا ذکر ہے، ناموں کا نہیں بلکہ نام کا، یعنی کہ 3 in 1 یونٹی کا ذکر ہے، اسی کو تثلیث کے نام پر قبول کیا گیا یا اسے یہ ٹرم دی گئی۔ گو کہ کانسٹنٹین نے مسیحیت کو قبول کر کے مسیحی ایمانداروں کے لیے زندگی آسان کر دی، لیکن یہ ایمپرر تھیوڈیس تھے جنہوں نے 379 میں مسیحیت کو روم کا سرکاری مذہب قرار دیا۔ لیکن دوسری طرف مشرق میں 301 اے ڈی میں ٹیگرینس دی گریٹ تھے جنہوں نے آرمینیا کو مشرق کا، بلکہ اگر دیکھا جائے تو ساری دنیا کا پہلا مسیحی ملک قرار دیا۔ آج تک آرمینیا ایک مسیحی ملک ہے، جبکہ اس کا پڑوسی ترکی جو آغاز میں تو مسیحی تھا لیکن بعد میں 15ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ کے قبضے میں چلا گیا۔ گو کہ ایمپرر تھیوڈیس نے روم کو باقاعدہ طور پر مسیحی سلطنت قرار دے دیا، لیکن اسی دور میں رومن امپائر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ 376 اے ڈی میں اسکینڈینیوین یعنی موجودہ سویڈن، ڈنمارک اور ناروے سے گوتھ قبائل کے لوگ رومن سلطنت میں داخل ہونا شروع ہوئے
اور 395 اے ڈی میں تھیوڈیس اول کی وفات کے بعد رومن امپائر اپنی شکست و ریخت کی جانب بڑھنے لگا، یعنی یہاں سے ہی دا فال آف رومن امپائر کا آغاز ہوتا ہے۔ سلطنت روم دو حصوں میں بٹ گئی اور 431 میں چرچ بھی دو دھڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ کچھ دیر کے لیے تو مشرقی چرچ یعنی ایسٹرن بیزنٹائن چرچ مغربی چرچ سے زیادہ طاقتور رہا، اور اسی دوران آرتھوڈاکس اورینٹل چرچ کے کونسل آف نائسیا میں طے پانے والے کئی ایک مذہبی یا تھیولوجیکل ایشوز پر اتفاق نہ ہو سکا، اور یوں ان کے اختلافات مزید بڑھتے چلے گئے۔ بعد میں 5ویں صدی میں یعنی 431 اے ڈی میں کونسل آف ایفیسس میں ایک اور مسیح گروہ نیسٹورین نے مسیح کی حیثیت کو لے کر اپنے نظریات پیش کر دیے۔ نیسٹورین یہ مانتے تھے کہ خداوند یسوع مسیح صرف انسان تھے، لیکن ان کے اندر خدا کا پاک روح قیام کرتا تھا۔ 451 اے ڈی میں کونسل آف کیلسیڈن میں اورینٹل آرتھوڈاکس کلیسیا نے بھی مسیح کی ذات اقدس کے دو پہلوؤں یعنی انسانی اور الہی یعنی ہیومن اور ڈیوائن پر سوال اٹھائے، اور اس کے ساتھ ساتھ پوپ کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اثر و رسوخ پر بھی اعتراضات جتائے۔ یوں مغربی کلیسیا اور مشرقی کلیسیاؤں میں اور زیادہ فاصلے اور دوریاں بڑھنی شروع ہو گئیں۔ یہاں یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ مشرقی کلیسیاں یونانی اور مغربی کلیسیاں لاطینی زبان پر انحصار کرتی تھیں۔ ادھر مغرب میں رومن ایمپرر کی طاقت اور اثر و رسوخ میں مسلسل کمی اور پوپ کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پوپ لیو نے 452 میں اٹیلا دا ہن کے دہشت ناک حملے سے روم کو بچایا اور خود کو پطرس رسول کا جانشین قرار دے دیا۔ سینٹ پیٹرک، جن کی یاد میں ہر سال مغربی ممالک میں 17 مارچ کو سینٹ پیٹرک ڈے منایا جاتا ہے، نے آئرلینڈ میں مسیحیت کا پیغام پہنچایا، اور انہی کی کاوشوں کی بدولت آج تک آئرلینڈ ایک مسیحی ریاست ہے۔ ادھر جب مغرب اپنے مذہبی معاملات کو سلجھانے میں اور چرچ کو بہتر طور پہ آرگنائز کرنے میں مشغول تھا، تو ادھر مشرق میں ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ کو ایک اور زبردست چیلنج کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ جزیرہ نما عرب سے نکلنے والی ایک نئی قوی اور زور آور لہر یعنی اسلام بہت تیزی سے خطے پر اپنے پرچم لہرانا شروع ہو گیا۔ خلفائے راشدین نے 636 میں فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے بالآخر 638 میں یروشلم کو فتح کر لیا۔ اسلامی فتوحات کا یہ سلسلہ جاری رہا اور 711 میں اسپین بھی اسلامی سلطنت کا حصہ بن گیا۔ تاہم 732 میں دا بیٹل آف ٹورس میں چارلس دی ہیمر مارٹل نے اسلامی لشکر کو روکا، ان کا مقابلہ کیا اور مغرب میں ان کی مزید پیش قدمی کے سامنے ڈٹ گئے۔ اگر بیٹل آف ٹورس میں چارلس دی ہیمر مارٹل فتح یاب نہ ہوتے تو آج سارا یورپ بلکہ پوری دنیا ہی اسلامی سلطنت بن چکی ہوتی۔ اس کے بعد پوپ لیو سوئم یعنی لیو دا تھرڈ مشرقی کلیسیائیں یعنی ایسٹرن آرتھوڈاکس چرچ سے باقاعدہ طور پر علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ 1054 میں بالآخر چرچ مکمل طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی واقعے کو دا گریٹ اسکزم یا گریٹ شزم بھی کہا جاتا ہے، یعنی مغرب میں کیتھولک چرچ اور مشرق میں ایسٹرن آرتھوڈاکس یا اورینٹل چرچ۔ اب تک چرچ کی آفیشل لینگویج لاطینی تھی اور بائبل بھی صرف اسی زبان میں لکھی اور پڑھی جاتی تھی، لیکن اس کے ساتھ مشکل یہ تھی کہ لاطینی زبان صرف مذہبی رہنماؤں کو یا مونکس یا ننس کو ہی سکھائی جاتی تھی۔ نیز اس وقت کے پریسٹ بھی آج کے اکثر پاسمانوں کی طرح خدا کی خدمت کے نام پر اپنی جیبیں بھرنے میں مشغول تھے، اور انہوں نے خود کو خدا اور انسان کے درمیان ایک رابطہ ڈکلیئر کر رکھا تھا۔ انہی حالات میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ایک پروفیسر جان وکلف نے فیصلہ کیا
کہ اب وقت آ گیا ہے کہ چرچ کو اس کے کرپٹ عناصر اور کالی بھیڑوں سے پاک کیا جائے۔ چنانچہ 1832 میں انہوں نے بائبل کو انگلش میں ترجمہ کرنا شروع کیا تاکہ ہر خاص و عام بائبل کو خود پڑھ کر سمجھ سکے۔ ظاہر ہے چرچ کے بڑوں کو یہ بات ذرا بھی ناپسند آئی۔ انہوں نے وکلف کے لیے مشکلات پیدا کرنا شروع کر دیں۔ اسی تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے تقریباً 2 سال کے بعد ایک جرمن مانک مارٹن لوتھر نے اپنی 95 تھیسس میں چرچ کی بہت سی پریکٹسز پر بڑے اہم سوال اٹھائے اور چرچ کی اصلاح اور ریفارمیشن کا بیڑا اٹھایا۔ لوتھر نے اپنے اعتراضات کی 95 تھیسس کو وٹنبرگ کے چرچ پر آویزاں کر دیا۔ تاہم انگلستان کا سرکاری مذہب رومن کیتھولک ہی رہا اور اس کے علاوہ کوئی اور مذہب اپنانا کسی کے لیے بھی آسان نہ تھا۔ 1525 میں ولیم ٹنڈیل نے بائبل کے نئے عہد نامے کا انگلش میں ترجمہ شروع کیا، لیکن اسے بھی انگلستان سے فرار حاصل کرنا پڑا۔ 1532 میں انگلستان کے بادشاہ کنگ ہنری دی 8 جو اس وقت کیتھرین ایرگون کے ساتھ شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے، انہوں نے این بولین کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن چونکہ مسیحی مذہب میں ایک شخص صرف ایک بیوی ہی رکھ سکتا ہے، اسے دوسری یا تیسری یا اس سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو وہ این بولین سے شادی کرنے کے مجاز نہ ٹھہرے۔ انہوں نے پوپ سے درخواست کی کہ وہ ان کی پہلی شادی کو کالعدم یا انل قرار دے دیں تاکہ وہ دوسری شادی این بولین کے ساتھ کر سکیں۔ پوپ نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا، تو شہنشاہ ہنری ہشتم نے اپنے ایک قریبی پریسٹ تھامس کریمر کو کینٹربری کا آرچ بشپ مقرر کرتے ہوئے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ان کی پہلی شادی کو کالعدم قرار دیں۔ پوپ کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تحریک زور پکڑتی جائے اور بہت سے لوگ کیتھولک مذہب کو چھوڑ کر پروٹسٹنٹ مذہب اختیار کرنا شروع کر دیں۔ 1545 میں کونسل آف ٹرینٹ بلائی گئی تاکہ اس پروٹسٹنٹ ریفارمیشن کا سامنا کیا جا سکے۔ کونسل نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی روایات اور تعلیمات کو تو نہیں بدلیں گے، البتہ وہ ان پریس کے خلاف کارروائی کریں گے جو لوگوں سے چندوں اور ہدیوں کی شکل میں پیسے بٹورتے ہیں۔ جب ہنری دی 8 انتقال کر گئے تو ان کا 9 سالہ بیٹا جو اس وقت شہزادہ تھا بادشاہ بن گیا۔ اس کا ٹائٹل کنگ ایڈورڈ دی 6 رکھا گیا۔ اس نو عمر بادشاہ نے تھامس کریمر کو حکم دیا کہ وہ انگلستان کی کلیسیا کو مزید پروٹسٹنٹ کی حیثیت سے مستحکم کریں۔ کریمر نے پروٹسٹنٹ کلیسیا کے لیے 39 یعنی 39 آرٹیکلز آف فیتھ مرتب کیے جو آج تک بیشتر پروٹسٹنٹ کلیسیاؤں کے بنیادی رہنما اصولوں کے طور پر مانے اور قبول کیے جاتے ہیں۔ کرینمر نے کلیسیا کے لیے دی بک آف پریئرز بھی تحریر کی جو آج تک بہت سے چرچز میں استعمال کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے بعد آتشی طبیعت رکھنے والی کوئین میری اول نے 1553 میں انگلستان کو دوبارہ رومن کیتھولک چرچ کے ساتھ منسلک کر دیا۔ کوئین میری کے مرنے کے بعد 1553 میں الزبتھ اول کوئین بنی تو انہوں نے انگلستان کو ایک بار پھر پروٹسٹنٹ ریاست بنا دیا۔ اس کے بعد 1558 میں کنگ جیمز اول نے بائبل مقدس کا پہلا انگلش میں مستند ترجمہ شائع کروایا۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوٹنبرگ نے بائبل مقدس کو وہ پہلی کتاب بنا دیا جسے پرنٹنگ پریس میں باقاعدہ پرنٹ کیا گیا، اور یوں بائبل مقدس کے بے شمار نسخے پوری دنیا میں پھیل گئے۔ تو یہ بائبل مقدس کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ پہلی پرنٹ ہونے والی کتاب ہے۔ مغرب سے دنیا بھر میں مسیحی مشنری نکلے اور دنیا کا بیشتر حصہ مسیحیت کے پیغام سے روشناس ہو گیا۔ 1793 میں انگلستان سے ولیم کیری ہندوستان پہنچے اور یوں ان کی سخت محنت کی بدولت اس خطے میں مسیحیت نے اپنے قدم جمانا شروع کیے۔
گو کہ اس سے پہلے تمہار رسول مسیحیت کا پیغام لے کر پہلی صدی میں ہی ہندوستان پہنچ چکے تھے، لیکن باوجود ان کی سخت محنت کے وہاں مسیحیت زیادہ پھل پھول نہ سکیں۔ گو کہ ولیم کیری کو تقریباً 25 سال لگے کہ وہ ایک پہلے ہندوستانی کو مسیحیت میں کنورٹ کر سکیں، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری اور بہت سی مصیبتیں اور اپنی خاندانی اذیتیں اور مشکلات جھیلتے ہوئے بھی انہوں نے مسیحیت کو پھیلانے کا کام جاری رکھا اور بائبل کا بہت سی مقامی زبانوں میں ترجمہ بھی کروایا۔ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں مسیحیت پھیلتی گئی اور چرچز بھی بڑھتے گئے۔ پروٹسٹنٹ چرچ کے مزید فرقے ہوتے گئے، فرقوں در فرقے تقسیم در تقسیم ہوتے چلے گئے، اور آج دنیا بھر میں پروٹسٹنٹ چرچ کے بے شمار فرقے ہیں، اور ان فرقوں کی کتنی تعداد ہیں یہ کہنا مشکل ہے، لیکن سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آج خدا یسوع مسیح دنیا میں آئیں تو کس چرچ میں جائیں گے؟ تو یہ تھا مسیحیت کا سفر، جو کہ ایک نہایت ہی کٹھن اور مشکل سفر تھا، اور آج بہت سے لوگ مسیحیت کو فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں، بائبل کو فور گرانٹڈ لے لیتے ہیں، لیکن نہیں جانتے کہ مسیحیت کا سفر کتنا کٹھن تھا اور بائبل کا ہم تک پہنچنا کس قدر مشکل تھا، اور لوگوں کی کتنی محنت تھی، کتنی قربانیاں تھیں، کتنی اظہار ثانیہ تھی جو لوگوں نے صحیح اور بائبل کو اور مسیحیت کو پوری دنیا میں خدا یسوع مسیح کے حکم کے مطابق پھیلایا۔ یہ تھی مسیحیت کی کہانی، اے شارٹ ہسٹری آف کرسچینٹی۔ تھینک یو فار واچنگ انجیلی میڈیا۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوسروں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔ ویل بی ویٹنگ فار یور فیڈ بیک۔ تھینک یو۔